یہ ہماری نیلی دنیا جو دیکھنے میں بہت بڑی، وسیع اور خوبصورت نظر آتی ہے، جس میں جنت نما وادیاں، خوبصورت پہاڑ اور لامحدود سمندر ہیں، جس میں ہزاروں ریاستیں، لاکھوں نظریات، ان گنت مذاہب اور اربوں انسان بستے ہیں، دراصل بہت چھوٹی ہے، کسی بھی اندازے سے چھوٹی ہے۔ ہم آپ کو کائنات کی وسعتوں کے سفر پر لے جا رہے ہیں۔ جوں جوں ہم اپنی زمین اور سیاروں سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی یہ سفر ماضی بن جائے گا۔ ہم آپ کو کائنات کے اس نقطے تک لے جائیں گے جہاں سے یہ سب کھیل شروع ہوا تھا۔ ہم اس راستے کے مسافر بنے ہیں جس میں ایسے مقامات آئیں گے جن کا کہ شاید ہم میں سے بہت سو نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ ہم دیکھیں گے کیا اس کائنات کی وسعتوں میں کہیں کوئی ہمسا بھی رہتا ہے یا نہیں۔ ہم ان سیاروں کا سیر بھی کریں گے جو مستقبل میں نسل آدم کے گھر بن سکتے ہیں۔ میں ہوں داؤد احمد اور سچ کی کھوج میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں علم فلکیات سے بھرپور اور دلچسپ معلوماتی سیریز دی اسپیس جرنی۔ آج آپ اسی دلچسپ سفر کے لیے ہمارے ساتھ پہلی اڑان بھریں گے۔ ہم اس سفر کے آغاز میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ کہانی جس میں آپ جانیں گے کہ کیسے انسان نے زمین کو چھوڑ کر، زمین کی حدوں کو پار کر کے خلا میں جانا اور رہنا سیکھا۔ تو دوستو، سن تھا 1961 کا، تاریخ تھی 12 اپریل، وقت تھا صبح کے 6:07، مقام تھا سوویت یونین کی ریاست قازقستان کا اسپیس لانچ اسٹیشن۔ کاؤنٹ ڈاؤن کی آواز گونجتی ہے 3، 2، 1، 0، اور ساتھ ہی سفید بخارات اور شعلوں کا طوفان اٹھتا ہے۔ انجنز کے غرانے سے زمین کانپ اٹھتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ووسٹوک نامی اسپیس کرافٹ خلا کی وسعتوں میں جا داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ستاروں پر کمند ڈالنے کا صدیوں پرانا انسانی خواب تکمیل کا ایک اور مرحلہ طے کر گیا، کیونکہ ووسٹوک کے ذریعے دنیا کا پہلا انسان خلا میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ انسان سوویت خلاباز یوری گاگیرین تھا، اور یوں اسکائی از دی لمٹ کا محاورہ اسکائی از ناٹ دی لمٹ میں تبدیل ہو گیا۔ جب یہ خبر اخبارات میں چھپ گئی تو دنیا بھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا، کیونکہ یہ واقعہ دنیا کے چند نادر واقعات میں سے ایک تھا۔ اس وقت میں سیاسی تعصبات سے اٹھ کر اسے انسانیت کی ایک کامیابی قرار دے کر دنیا بھر میں جشن منایا گیا۔ گاگیرین مشرق و مغرب میں سب کا ہیرو بن گیا۔ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ۔ آخر وہ غاروں میں رہنے والا ننگ دھڑنگ انسان جو چمکتے چاند اور ستاروں کو خدا سمجھتا تھا، جو اپنے بدن سے پتے اڑتا تھا، آج ہمت، حوصلے اور سمجھ بوجھ کے باعث آسمانوں کی ہمسری کر رہا تھا۔ یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ گاگیرین خلا میں جانے والا پہلا انسان تو تھا، لیکن پہلا جاندار نہیں، کیونکہ اس سے پہلے روس نے 1957 میں 1957 میں اسپوتنک 2 نام کا ایک اسپیس کرافٹ لانچ کیا تھا، جس کا مسافر لائکا نام کا ایک کتا بنا تھا۔ تاہم لانچ کے کچھ ہی دیر بعد اسپوتنک 2 میں ہونے والی حد درجہ گرمی کے باعث وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کا آسمانوں سے بھی آگے جانے کا خوف اتنا ہی پرانا ہے جتنا آسمان میں اڑنے کا شوق۔ راکٹ سائنس کا پہلا نمونہ 10 عیسوی کے یونانی میتھمیٹیشین ہیرو آف الیگزینڈریا کے تجربات سے ملتا ہے، جنہوں نے اس ٹیم کی مدد سے ایک ایسی انجن بنانے پر کام کیا تھا جو انسان کو پرندوں کی طرح اڑا سکے۔ تاہم جدید راکٹ ٹیکنالوجی کا سہرا 20ویں صدی کے ایک عظیم سائنسدان، انوینٹر ڈاکٹر رابرٹ ایچ گوڈارڈ کو جاتا ہے، جسے فادر آف ماڈرن راکٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج اگر انسان چاند، مریخ اور ساتھ ہی نظام شمسی کے دوسرے سیاروں پر کمند ڈالنے کی کوششوں پر ہے، تو ان سب کاوشوں کا کریڈٹ بھی ڈاکٹر رابرٹ کو ہی جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے راکٹ کے ذریعے چاند پر جانے کا تصور پیش کیا تھا۔ تو دوستو، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے انسان کو خلا میں پہنچانے کا سنگ میل تو سوویت یونین نے عبور کر لیا تھا، مگر پہلے انسان کو چاند پر اتارنے کا کارنامہ سوویت یونین کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک سنہری باب امریکہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا، اور پہلے انسان کو چاند پر اتارنے میں
کامیاب ہو گیا۔ وہی چاند جسے حضرت انسان صرف خوابوں اور خیالوں میں دیکھتا آیا تھا، وہی چاند جس کے حسن کو دیکھ کر شاعر اپنے محبوب سے تشبیہ دیا کرتے ہیں، وہ ماہتاب جسے دیکھ کر ماہ و سال کا حساب لگایا جاتا ہے، بالآخر وہی چاند، وہی ماہتاب انسان کے قدموں تلے تسخیر ہو گیا۔ زمین سے چاند تک کا انسانی سفر کیسے طے ہوا؟ آج تک کتنے انسان چاند پر چہل قدمی کر چکے ہیں؟ آج سے 50 سال پہلے پہنچنے والے انسان کے قدموں کے نشانات اب بھی چاند پر نقش ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چاند ہر سال ہم سے کتنا دور ہوتا ہے؟ یہی سب کچھ اور چاند کے بارے میں بہت سے دلچسپ حقائق ہم آپ کو دی اسپیس جرنی کی اگلی قسط میں دکھائیں گے۔